شخصیات گزری ہے جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ داری دوستی نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ کمالات ہیں، ان کمالات کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم ساری مخلوقات کو دیکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات عطا فرمائے تھے ان سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالات عطا فرمائے، حتیٰ کہ جو کمالات اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، چاہے وہ ایوب علیہ السلام کا صبر ہو یا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہو یا اور انبیاء علیہ السلام کے کمالات ہو، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر جمع فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا ذکر کیا جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ختم نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ صحابت کو دیکھا جائے تو ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر کبھی کلمہ شہادت کی لا کے علاوہ لا نہیں، کہ جو ذات یہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اس کے ذمہ قرض ہو تو میں ادا کروں، ایسی سخاوت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور شرم و حیا کو دیکھا جائے تو صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حیا عطا فرمایا تھا کہ ایک پردہ دار کنواری عورت سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا والے۔ عفو درگزر کو دیکھا جائے تو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون کے پیاسوں کو معاف فرما دیا اور عام اعلان فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مغفرت فرمائے۔ وہ جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریت پر گھسیٹا، جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر بھاری پتھر رکھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی پھینکی، جنہوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر معاف فرما دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ اور اگر عدل و انصاف کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اور عدل و انصاف، ایسا عدل و انصاف کہ اپنی کمر ننگی کر دی ہے ایک عام آدمی کے سامنے کہ اگر بدلہ لینا ہے تو مجھ سے بدلہ لینا۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو دیکھا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کئی دنوں تک گھر میں چولہا نہیں جلتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ تعالیٰ پر گلہ شکوہ نہیں کیا، جو کچھ آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ فرما دیتے تھے۔ تو ایسے کمالات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع فرمائے تھے۔ ایسے کمالات کی وجہ سے صرف انسان نہیں بلکہ درخت اور جانور اور دنیا کی ہر مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ تو محبت کا پہلا سبب کمال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مجموعہ کمالات تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کے کمالات کو دیکھا جائے تو جو کمالات اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا
وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کا دوسرا سبب ہے جمال. دنیا میں کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے. اور تمام انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسن انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا تاکہ کوئی شخص کسی نبی کی ذات کے اندر عیب نہ نکال سکے. پھر تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. ایسا حسن اور رعب عطا فرمایا تھا کہ کفار بھی دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام سے پہلے یہودیوں کے عالم تھے فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ قریش کی طرف سے پیغام لے کر آئے. کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے پہچان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر میرے اندر اسلام کی شمع روشن ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا ہوتا تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اندر سورج روشن ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں نے دنیا کا ہر کونا مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک ہر چیز کو دیکھا ہے, ہر انسان کو دیکھا ہے, ہر مخلوق کو دیکھا ہے, لیکن جو حسن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے وہ کسی اور کو عطا نہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر اسلام کے پہلے نعت خواں تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا نقشہ کھینچا. فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. تجھ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. صحابی جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار فرما رہا ہو پھر جب وہ نعت پڑھے گا تو کیسی نعت ہوگی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. تجھ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. تجھ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اپنے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نعت شریف پڑھ رہے ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. تجھ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور تجھ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا ہے جیسے آپ خود چاہ رہے ہیں. تو ایسا حسن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو اگر حسن و جمال کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے تو سب سے زیادہ حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ ان جیسا حسین اللہ تعالیٰ نے کسی ذات کو پیدا نہیں کیا. پھر محبت کا ایک سبب احسان ہے. کوئی شخص کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے کس وجہ سے کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی, اس نے میرے ساتھ احسان کیا تھا, اس وجہ سے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں. تو دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے, احسان کرتا ہے, تو جس شخص کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو جس شخص کے ساتھ ایسی ذات کے جس کے اپنی امت پر کمال نہیں بلکہ کمالات ہیں, ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر جنت میں جانے تک سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہوگا, تو پھر اس ذات